نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ وحدہ لا شریک جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، تمام شانوں کا مالک ہے، تمام عظمتوں کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس وحدہ لا شریک کی بے شمار لامحدود حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود آقائے نامدار، مدنی تاجدار، انبیاء کے شہریار، مرسلین کے شاہ سوار، محبوب خدا میرے اور آپ کے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر سب احباب سارے بیلی بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، غلام نقش بندہ شو اگر دنیا و دین خواہی، غلام نقش بندہ شوق اگر دنیا و دین خواہی، سگے درگاہ مجدد شوق اگر حق الیقین خواہی۔ الحمدللہ اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت اور توفیق سے ہم سب آستانہ علیہ شیر ربانی و ثانی لثانی رحمت اللہ علیہ پہ حاضر ہیں۔ ربیع الاول شریف کا آغاز ہو چکا ہے، ہر طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے چرچے ہیں، اور الحمدللہ اعلیٰ حضرت قطب ربانی امام الاولیاء اس بر صغیر کے عظیم ترین ولی کامل اعلیٰ حضرت حضور شیر ربانی رحمت اللہ علیہ، آپ کے عرس پاک کی پہلی نشست کا بلکہ دوسری نشست کا سلسلہ ہے۔ کل سے یہ سلسلہ روایت کے مطابق جاری و ساری ہے۔ ہم سب کے لیے یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اولیاء میں سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم بزرگوں میں سے اعلیٰ حضرت حضور شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کی نسبت عطا فرما دی ہے۔ حضور میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی نسبت ایک تو دنیا میں ہمارے لیے باعث برکت ہے، جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو تب حقیقت ہمارے سامنے آشکار ہوگی کہ اس کامل ولی کی نسبت سے اللہ کریم نے ہمیں کتنا نفع اور کتنا نور عطا فرمایا ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا آغاز جو ہے یہ امام الصحابہ
و امام اہل بیت، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس سے ہوتا ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے فیض لیا ہے اور اس فیض کو آگے امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تقسیم فرمایا۔ اب یہ فیض کس انداز سے حضور نے اپنے یار غار کو عطا فرمایا؟ تمام سلاسل معتبر ہیں اور ہر سلسلہ اپنے اندر اپنی پہچان رکھتا ہے، اور ہر سلسلہ بندے کو حضور تک پہنچاتا ہے اور حضور بندے کو رب تک پہنچاتے ہیں۔ مگر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی انفرادیت کیا ہے؟ اس میں تمام سلاسل کا فیض ہے۔ حضرت امام ربانی، حضرت مجدد الافسانی، شیخ احمد فاروقی سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، جو نہ صرف اس خطے بر صغیر میں بلکہ پوری دنیا میں اسلام کی نشاط ثانیہ فرمانے والی شخصیت ہے، اسلام کو دوبارہ سے سر بلند کرنے والی شخصیت ہے، اور یہ جو دوسرا 1000 سال حضور کی آمد کے بعد گزر رہا ہے، اس 1000 سال کے مجدد ہیں۔ آپ کے پاس تمام سلاسل کا فیض اللہ کریم نے جمع فرمایا۔ چشتی سلسلے کا فیض بھی آپ کے پاس ہے، قادری سلسلے کا فیض بھی آپ کے پاس ہے، سہروردی سلسلے کا فیض بھی آپ کے پاس ہے، نقشبندی سلسلے کا فیض بھی آپ کے پاس ہے، بلکہ تمام رائج سلاسل جو معروف ہیں یا غیر معروف ہیں، عامت الناس جن سے واقف بھی نہیں ہے زیادہ تر، وہ تمام سلاسل بھی اللہ کریم نے حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس میں جمع فرما دی، اور وہ سلسلہ پھر وہاں رکا نہیں۔ آگے جب آپ کرم نوازی فرماتے رہے اپنے خلفاء میں، تو وہی فیض چلتا حضرت پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ذات اقدس تک پہنچا، اور پھر وہ امانت آپ نے بابا جی میاں امیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو منتقل فرمائی، پھر وہ امانت اللہ حضرت حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے عطا کی، اور اس امانت کو ادا کرنے کا انداز کیا تھا؟ حضرت امام ربانی، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو یہ امانت کس انداز سے ملی؟ بلکہ آغاز کرتے ہیں کہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے یہ امانت کس انداز سے عطا فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا اپنے یار کو، اپنے ساتھی کو، حضرت صدیق اکبر کو اتنا بھرپور کر دیا کہ فرمایا جس کسی نے بھی مجھ پر احسانات کیے ہیں، یعنی میری خدمت کی ہے، اسلام کی خدمت کی ہے، میں نے اس کا بدلہ اسے عطا کر دیا ہے، مگر میرا یار صدیق اکبر روز محشر اللہ کریم ان کی خدمت کا بدلہ، ان کی خدمت کا صلہ خود انہیں عطا فرمائے گا۔ یہ قبولیت کا مقام ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ظاہری عنایت کیا تھی کہ جب سفر ہجرت کیا، مدینہ پاک پہنچے تو دیکھنے والوں کو مشکل ہو گئی کہ ان میں آقا کون ہے، آقا کے غلام صدیق اکبر کون ہے، یعنی باطن بھی بھر دیا، ظاہر بھی فیوز و برکات سے بھرپور کر دیا۔
اور یہی سلسلہ آگے چلتا چلتا ہے. حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا دور جب قریب تھا تو آپ کے مرشد گرامی حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حوال میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ تو سینٹرل ایشیا میں رہتے تھے، اس خطے کے رہنے والے نہیں تھے. جو رشیا کی ریاستیں تھیں آج الحمدللہ وہ آزاد ہو چکی، جسے آج ازبکستان کہا جاتا ہے. تاشکند، سمرقند، بخارا اس ملک کے شہر ہیں، اس خطے کے رہنے والے تھے. حضرت خواجہ خواجگاہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک خواب دیکھی. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طوطا ہے، طوطی ہے، طوطا ہے. آپ اس کے منہ میں شکر ڈالتے ہیں اور پھر طوطا جو ہے وہ جواباً آپ کے منہ میں شکر ڈالتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، آپ اپنے مرشد گرامی کے پاس حاضر ہو گئے، خواب کا حال بیان کیا. تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ طوطا ہندوستان کا جانور ہے، برے صغیر کا جانور ہے. تمہیں یہ پیغام دیا گیا ہے، تمہیں یہ میسج دیا گیا ہے کہ تم ہندوستان کے علاقے میں چلے جاؤ، وہاں ایک اللہ کا کامل ولی پیدا ہونے والا ہے جسے تم فیض عطا کرو گے، پھر وہ تمہیں فیض عطا کرے گا. یہ طریقت کا ایک رنگ ہے. اولیاء جانتے ہیں، عام آدمی کیا جان سکتا ہے اس کو؟ اللہ چاہے جسے چاہے جو چاہے عطا کر دے. اب حضرت صاحب وہاں تشریف لے آئے، دلی کے علاقے میں ڈیرا لگا لیا. بڑے بڑے لوگ، پارسا لوگ آپ نے بنائے اپنی محنت سے. آپ کے وجود کی برکت سے دین اسلام کی خدمت ہونے لگی، ذکر و فکر کی محفلیں ہونے لگی. ادھر حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا ظہور ہو گیا سرہند شریف میں. آپ نکلے ہیں حج کے ارادے کے لیے. رستے میں شہرت سنی، معلومات ملی کہ ایک ولی کامل ہے، ان کا ڈیرا ہے حضرت باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کا. تو خیال کیا کہ مجھے ان کی زیارت کرنی چاہیے. آپ ان کی زیارت کے لیے حاضر خدمت ہو گئے. حضرت باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے چہرے کو دیکھ کے فوراً پہچان لیا، یہی وہ مرد کامل ہے جسے امانت سونپنے کے لیے مجھے یہاں روانہ کیا گیا. صرف کتابوں میں لکھا ہے 1.5 مہینے کے قریب آپ مرشد گرامی کے پاس رہے. تو اب مرشد نے آپ کو خلافت بھی عطا کر دی اور اپنی مسند ارشاد بھی عطا کر دی، سجادہ نشینی بھی عطا کر دی، اور اپنے بچوں کو آپ کا بیعت کرا دیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت صاحب نے کیا کیا؟ مرشد نے اپنے مرید کا بیعت کروایا اپنے بچوں کو. اب جو قریبی لوگ تھے نا، جو بہت عرصے سے آپ کے پاس رہتے تھے، ان کے اندر حسد پیدا ہوا، پریشانی پیدا ہوئی. نیچرل بات ہے، قدرتی بات ہے. انہوں نے کہا اتنے سال ہو گئے، اتنے مہینے ہو گئے، ہم خدمت کر رہے ہیں، یہ آئے ہیں مہینے 1.5 میں ہی آپ پہ اتنی کرم نوازی. اب وہ کیا جانتے تھے؟ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. یہ تو بڑے کرم کے فیصلے ہیں، یہ اپنے نصیب کی بات ہے. یہ اللہ کی عطا سے ہے ولایت بھی. اپنی محنت سے اللہ بندہ ثواب حاصل کر سکتا ہے، درجات کی بلندی پا سکتا ہے، عبادت کر کر کے، ریاضت کر کر کے. مگر ولی بنتا ہے جسے رب چاہتا ہے یا جس پر کوئی ولی نگاہ ڈال دیتا ہے. چنانچہ بیٹیوں، ساتھیوں،
اب انہوں نے سوال کر دیا، حضرت صاحب کیا وجہ ہے آپ نے انہیں اتنی جلدی تمام درجات عطا فرما دیے؟ فرمایا حضرت شیخ احمد کو تم کیا جانتے ہو، یہ وہ آفتاب ہیں جن کی روشنی میں، آفتاب کہتے ہیں سورج کو، یہ وہ آفتاب ہیں جن کی روشنی میں ہم جیسے کئی ستارے گم ہیں۔ اب یہ مرشد فرما رہے ہیں، اب کوئی اعتراض کرے تو کرتا رہے، اب مرشد کی مرضی۔ اس نے اپنے مرید کے لیے، حضرت مجدد پاک کے لیے یہ عظیم الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اب امانت منتقل ہو گئی، حضرت مجدد پاک مسند ارشاد پہ فائز ہو گئے، آپ نے تاریخی تجدیدی کارنامہ انجام دیا۔ وقت نہیں ہے، مختصر یہ کہ آج ہم کلمہ گو ہیں تو سب حضرت مجدد پاک کی نظر فیض کا نتیجہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے دین کو اس خطے میں نہ صرف بلکہ پوری دنیا میں اس کی حفاظت فرمائی۔ اب یہی سلسلہ فیض آگے منتقل ہوتا ہوتا حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے میاں صاحب کے پاس پہنچا۔ اب یہ سلسلہ جو فیض کا تھا، عطا کا تھا، وہ رکا نہیں ہے۔ اس کی جھلک ہمیں میاں صاحب کی ذات میں کیسے نظر آئی؟ اللہ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بیعت تو ہیں بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے، مگر جب اللہ کریم نے آپ کو حضور کی عطا سے مقامات مزید عطا فرمائے تو آپ نے آپ کو حضرت پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے جانشین کے سپرد فرمایا۔ اور پھر لطف کی بات کیا ہے، دادا مرشد خانہ ہے حضرت امام علی شاہ صاحب میاں صاحب کا، وقت کے سجادہ نشین سید سردار ولی آپ حضرت پیر سید مظہر قیوم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سجادہ نشین ہیں کہاں کے؟ مکان شریف کی، میاں صاحب کے دادا مرشد خانہ کے۔ انہوں نے میاں صاحب کی بیعت کی اور پھر میاں صاحب نے ان کو خلافت عطا فرمائی، اور پھر اللہ کریم نے انہیں یہ اعزاز عطا فرمایا کہ انہوں نے میاں صاحب کا نماز جنازہ پڑھایا۔ بات سمجھیں کہ میاں صاحب کے دادا مرشد خانہ کے سجادہ نشین میاں صاحب کے بیعت ہو گئے، سید بھی ہو گئے۔ تو اب یہ راز کی باتیں ہیں، یہ اللہ والے جان سکتے ہیں، عام بندہ اس میں سے یہی حاصل کر سکتا ہے کہ جو ولی جانتے ہیں وہ عام بندہ نہیں جانتا۔ یہ مقام ہے اللہ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب چلتے ہیں دوسرے سلاسل کے بزرگ جو آپ کے ہم اثر ہیں، انہوں نے حضرت میاں صاحب کے مقام کو کس انداز میں بیان کیا ہے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڑا شریف، حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب فاتح قادیانیت، حضور کے ختم نبوت کے عقیدے کو بچانے والی بہت بڑی شخصیت کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے اپنے سارے معمولات کو چھوڑ دیا اور میاں صاحب کی خدمت میں، میاں صاحب کا حال احوال پوچھنے میں، گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر بعد میاں صاحب واپس وہاں سے روانہ ہوئے تو ان کے قریبی خلفاء نے پوچھا کہ حضرت صاحب ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے اپنے معمولات کو کسی بھی شخصیت کے لیے کبھی چھوڑا ہو۔ اگر آپ ذکر میں ہیں تو ذکر میں رہتے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں تو درود شریف میں رہتے ہیں، اگر آپ کوئی واعظ و نصیحت کر رہے ہیں تو کوئی بھی آ جائے آپ پرواہ نہیں کرتے۔ آج آپ نے اپنا سب کچھ کیوں چھوڑ دیا؟ یہ بزرگ کون تھے جن کی آپ نے اتنی رسپیکٹ کی، اتنی عزت کی؟ تو میاں صاحب کے بارے میں حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کیا جانو یہ جوان کون ہے، یہ جنا کون ہے؟
جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچہری میں حاضری ہوتی ہے تو یہ دائیں طرف پہلے ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہے بلیو۔ حضور کی حضوری میں وقت کے سادات کے آنے سے بھی پہلے پہنچ جانا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ حضور کا کرم ہے کہ آپ نے حضور کی شریعت پہ پہرا دیا، طریقت پہ پہرا دیا۔ اور دوسری چیز، حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا جو طریقہ ہے، جیسے اس دور میں صوفیہ خام تھے، آج بھی صوفیہ خام معاشرے کے اندر موجود ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا طریق کیا ہے؟ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ ہمارا طریق صحبت ہے، دنیا سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جانا اور ذکر میں مشغول ہو جانا، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارا طریق یہ ہے کہ بندوں کی صحبت میں بیٹھ کے بندوں کے دلوں کا تزکیہ کرنا، یہ ہے طریق، اور یہی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضور نے بھی معاشرے کے اندر رہ کے لوگوں کی اصلاح کی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کرام نے بھی معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر، یہود و نصارہ بد عقیدہ لوگوں کے اندر رہتے ہوئے اپنے موقف کو بیان کیا ہے، اور جس پہ اللہ کا فضل ہوا ہے اپنی نگاہ سے اس کے ظاہر و باطن کو بدل دیا۔ یہی طریق حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور وہی سلسلہ الحمدللہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ آج بھی اللہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر عقیدت سے حاضری دو اور سلام پیش کرو اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو تو حضور میاں صاحب کی برکت سے اللہ کریم بگڑے ہوئے مسئلے حل فرما دیتا۔ خالق کائنات، مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اللہ حضرت حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کے لمحات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو اقوال میں حضور میاں صاحب کے، کیونکہ عرص پاک ہے آپ کا، تو آپ کی باتیں ہی ہمیں سننی سنانی چاہیے، عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، مگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی نہیں کرتا، وہ شخص جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ لہذا اگر دعویٰ ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنی چاہیے۔ دوسری بات، حضور میاں صاحب نے فرمایا لا کی تلوار سے جب تک فنا نہ ہو الا اللہ تک پہنچ نہیں سکتا۔ اب یہ بہت گہری بات ہے، ہر کہتا ہے جی میں بس سارے میرے پیچھے لگ جائیں۔ آپ ہر طرف دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر، دنیاوی یا دینی لحاظ سے بھی، تو فرمایا لا، اپنی ذات کی نفی جب تک نہیں کرو گے تو رب کی ذات تک پہنچ سکتے نہیں۔ یہ درس کیا ہے؟ عاجزی کا، انکساری کا، ماننے کا۔ اللہ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان اقدس کے کیا کہنے، اخلاص کیا تھا کہ سینکڑوں لوگ جمعے کے اجتماع میں آپ کی گفتگو سنتے تھے۔ ایک روز ایک شخص لیٹ ہو گیا، دیر سے پہنچا، میاں صاحب خطبہ ارشاد فرما چکے تھے، تو وہ آ کے ملا اور رونے لگا۔ میاں صاحب نے فرمایا تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا جی گھر سے ارادہ یہ کیا تھا، بڑا سفر کیا ہے، ارادہ یہ کیا تھا کہ میاں صاحب کی زیارت بھی کروں گا اور میاں صاحب کی گفتگو سنوں گا، تقریر سنوں گا، خطبہ سنوں گا، مگر دیر ہو گئی ہے۔ میاں صاحب نے ساری تقریر، سارا خطبہ جو سینکڑوں لوگوں کو سنایا تھا، آپ نے وہ سارا اس کے سامنے بیان فرما دیا۔ وہ حیران ہو گیا، حضرت صاحب اتنی کرم نوازی۔ فرمایا جو پہلے بیان کیا تھا وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، اور جو تمہارے سامنے بیان کیا ہے یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ تو اولیاء اللہ اس انداز سے دین کی خدمت کرتے ہیں۔
اللہ کریم کا ہم پہ بڑا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے اس پرفتن دور کے اندر ہمیں حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت عطا فرما رکھی ہے۔ پیر سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں صاحب کا مقام لوگوں کو روز محشر پتہ چلے گا کہ اللہ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام ہے۔ اللہ کریم ہمیں احترام کے ساتھ عرس پاک کے اندر شرکت کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح یہ عرس شریف انشاءاللہ کل قبل از نماز ظہر اختتام پذیر ہو جائے گا۔ 20 تاریخ جو اس مہینے کی ہے ربیع الاول شریف کا تیسرا جمعہ، والد گرامی ولی کامل محبوب المشائخ حضرت میاں خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوگا۔ جو آئندہ جمعہ آ رہا ہے وہ جمعہ چھوڑ کے اس سے اگلا جمعہ، وہ تیسرا جمعہ بن رہا ہے ربیع الاول شریف کا، اور اسی طرح 17-18 اکتوبر بروز جمعرات جمعہ حضور ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضور فخر المشائخ حضرت میاں جمیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک ہوگا۔ شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔